الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں ہمارا سیگمنٹ اسلاف شناسی ہے۔ کل ہم نے ذکر پاک کا آغاز کیا حضور سید سجاد سید العابدین سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ آج ہم دوسری نشست میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مزید سرکار امام عالی مرتبت کے ذکر اقدس کی برکات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا پہلو اور یہ خانوادہ نبوت کے فرد کا وصف خاص ہے، اور وہ ہے سخاوت۔ کل ہم نے حلیت الاولیاء کے حوالے سے ذکر کیا کہ حضور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو روٹیاں تھیلے میں ڈال کر مستحق گھرانوں کے اندر خود اپنی کمر مبارک پہ لاد کر پہنچایا کرتے تھے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شریف کے لوگ عیش و آرام سے زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے تو جو گھرانے سرکار سید سجاد کی سخاوت سے مستفید ہوتے تھے ان گھروں کو بھی اس کی خبر نہیں تھی کہ راتوں رات ہمارے دروازوں پہ راشن کون پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ کے وصال شریف کے بعد ان گھرانوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے چولہوں میں جو آگ جل رہی تھی اور ہمیں کھانے کے لیے جو اشیاء مل رہی تھیں وہ گھرانہ سرکار سیدنا امام زین العابدین کا تھا، کہ جب سے ان کا وصال ہوا ہے تو خیر خیرات کا سلسلہ، عطیات کی فراہمی کا سلسلہ ان کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی منقطع ہو گیا۔ محدثین کرام نے مدینہ منورہ کے 100 گھروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب کوئی روایت کرنے والا کسی بات کو بیان کرتا ہے تو وہ اپنے علم کے مطابق جو اس کی معلومات ہوتی ہیں وہ اس کو شیئر کرتا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو 100 گھرانوں کا تذکرہ وہ صاحب حلیت الاولیاء نے بھی اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر درج کیا ہے کہ 100 گھرانے ایسے تھے کہ جن کے راشن پانی کی ذمہ داری سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہوئی تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک راوی کے بیان کردہ اعداد و شمار ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100 سے زائد گھرانے بھی ہوں تو حضور امام زین العابدین ان کو عطا نہ فرماتے ہوں۔ کمال کی بات یہ ہے، عروج کی بات یہ ہے، اور کمال در کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو 100 گھرانے بیان کیے گئے ہیں ان 100 کے 100 گھرانے کے افراد کو یہی علم نہیں تھا کہ ہمیں دیتا کون ہے، ہمارے گھر تک راشن پہنچاتا کون ہے، ہمیں فراہم کون کرتا ہے۔ اور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایسا کرتے تھے۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ حضور والا آپ ایسا رات کے وقت معاملہ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کا صدقہ و خیرات رب العزت کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے، قلب کو اور قبر کو منور کرتا ہے۔ رات کا جو صدقہ خیرات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، قلب کو بھی روشن کرتا ہے اور قبر کو بھی روشن کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سید سجاد نے ارشاد فرمایا اور قیامت کے دن جو قیامت کی تاریکی ہوگی یہ رات کا صدقہ اس کو بھی دور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں یعنی رات کو جو خیرات کی جا رہی ہے اس کے عوض میں بندے کو 2 مرتبہ عنایت فرماتا ہے۔ احباب گرامی قدر الحمدللہ رب العالمین کہ ہم غلامان آل رسول ہیں۔ غلامی کا حق یہی ہے کہ اپنے آقاؤں کی سیرت کو اپنائیں اور ان کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی کریں۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین کا یہ طرز عمل ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہے۔ خیرات کی جائے، لیکن خیرات کرتے وقت خیرات وصول جو کرنے والا ہے اس کی نفس عزت کا خیال رکھا جائے۔ یہ راتوں کو ان سے تعارف نہ ہونا
اور ان کے سامنے نہ جانا اور ان کو خبر نہ ہونے دینا کہ تمہیں دینے والا کون ہے، یہ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کام محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کریم کی محبت میں کرتے تھے۔ جن کی نظر مولا کی رضا پر ہوتی ہے اور جن کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف ہوتی ہے، انہیں پھر لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہوا کرتی۔ کیا صدیاں بیت گئیں، سید سجاد کے تذکرے بند ہو گئے؟ کیا ان کے نام پاک کی دھوم میں کوئی کمی آئی؟ ناز شریف کا شعر ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر خیر خیرات کرتے وقت آٹے کا تھیلا ہے یا دیگر اشیاء ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ کتنی تصاویر آتی ہیں کہ ایک پوری بھیڑ جمع ہے اور بعض ایک عورت کو آٹے کا تھیلا تھماتے وقت سیلفی لی جا رہی ہے، پوری بھیڑ جمع ہے اور 1000 روپے کا نوٹ فراہم کرتے وقت اس کی تصویر لی جا رہی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اس بندے کے دل پہ کیا گزرتی ہے کہ جس نے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دینے والوں کو تو شکر ادا، دینے والا بھی، اگر یہ حضرات نہ ہوں تو پھر ان کی سخاوت کے چرچے کون کرے اور ان کی سخاوتوں کا محتاج کون ہو اور ان کی سخاوتوں کا مرہون منت کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہاں اصول یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ کام اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے، اور جب اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو تو پھر اجالے تلاش نہیں کیا جاتے، تصاویر نہیں بنوائی جاتی، لوگوں پر دھاگ نہیں بٹھائی جاتی، اور اگر غرض و غایت یہ ہو کہ لوگوں میں میری تشہیر ہو تو یاد رہے صرف تشہیر ہوگی، اجر و ثواب بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو امام زین العابدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے کتنی کمال کی بات یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ رات کا جو صدقہ خیرات کرنا ہے وہ رب کے جلال کو ٹھنڈا کرتا ہے، قلب کو اور قبر کو منور کرتا ہے، قیامت کے اندھیرے کو دور کرتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ عنایت فرماتا ہے اس کا جو بدلہ ہے۔ سخاوت کی بات چل رہی تھی تو ابن کثیر نے اور امام ابو نعیم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد بن زید، حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ ہیں، حضرت اسامہ کے بیٹے ان کا نام محمد ہے، وہ بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ سرکار سیدنا زین العابدین و سید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کو تشریف لے گئے، خیر خیریت معلوم کی۔ حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں وہ رونے لگ گئے۔ سرکار امام زین العابدین نے فرمایا کہ تم روتے کیوں ہو؟ عرض کی، اے شہزادہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرے سر پہ قرض چڑھا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ زندگی کی آخری سانسیں ہیں، اس بات سے خوف میں مبتلا ہوں کہ لوگوں کا بوجھ میرے کندھے پر ہوگا۔ اس فکر میں آپ کی ذات پاک کو دیکھ کر میری آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا کہ تم پر کتنا قرض ہے؟ ایک روایت کے مطابق انہوں نے بیان کیا کہ مجھ پر 15,000 دینار قرض ہے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت محمد بن اسامہ بن زید نے سید سجاد سے عرض کی کہ 70,000 دینار کا میں مقروض ہوں۔ تو یہ ان کی بات سن کر حضور پر نور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اشکوں کو صاف کر لو، اس فکر کو دل و دماغ سے نکال دو، وہ 15,000 ہے، یہ 70,000 ہے، اب اس کی ادائیگی تیرے ذمے نہیں ہے، اس کی ادائیگی علی بن حسین بن علی کے ذمے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہیں وہ کمال کے لوگ اور یہ ہیں وہ سخاوت کے لوگ کہ اگر تیمارداری کو گئے اور کسی کا غم ملاحظہ فرمایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف تسلی دے کر وہاں سے آ جائیں، بلکہ وہ دستگیری فرماتے ہیں اور مشکل میں مبتلا فرد کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا اور اسی سے ملتا جلتا واقعہ سید الاولیاء مخدوم امام حضور پر نور سرکار سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ایک آدمی سرکار سیدنا امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اس سے نگاہ کو پھیر لیا، وہ پھر دوسری طرف سے آپ کے سامنے آیا اور آپ کے سامنے آ کر معاذ اللہ اس نے آپ کی ذات پاک پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، بد زبانی اور بد کلامی کا آغاز کر دیا۔
جب اس کی بد کلامی حد سے بڑھ گئی تو قرب و جوار میں جو محبین تھے، معتقدین تھے، ان کو یہ برا لگا، اور لگنا بھی چاہیے۔ وہ آگے بڑھے کہ اس کو پکڑیں اور زد و کوب کریں اور اس کو اس کی بدتمیزی جو ہے اس کا مزہ چکھائیں۔ لیکن آپ یہاں پر حضرت سرکار امام زین العابدین کی سیرت کا ایک اور حسین پہلو ملاحظہ کریں گے کہ حضور سید سجاد کی ذات پاک نے اپنے تمام المحبین سے ارشاد فرمایا، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، میں تمہیں اس کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور ذرا یہ جملہ سنیے گا کہاں سے۔ میں تبصرے کے لیے میں تو جناب پہلے ہی اپنا عذر بیان کر دیتا ہوں، میرے پاس سید سجاد کے ان جملوں کا کوئی جواب، تشریح کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ حضور امام زین العابدین نے اس بندے سے جو بک بک کر رہا تھا، شان اقدس میں بے ادبی کا مرتکب ہو رہا تھا، اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے سے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے جو ہمارے عیوب یعنی عیب چھپا کے رکھے ہوئے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ مطلب میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ میں اس کی شرح میں یا اس کی تفصیل کیا عرض کروں، لمحے لمحے جن کی یاد الہی میں گزرتے ہوں اور چادر تطہیر کے فیضان و برکت سے جو مالا مال ہوں، اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کے ذمہ کرم میں جو محفوظ ہوں، اور ادائیں ان کی ایسی، شانیں ان کی ایسی کہ سبحان اللہ، اب وہ اس سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے بڑھ چڑھ کر جو بک بک کرنی تھی کر لی، ابھی بڑے عیب ہیں جو اللہ نے تم لوگوں سے ہمارے چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ سرکار سید سجاد کی عاجزی اور انکساری کا عالم تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، کوئی ضرورت ہے تیری کہ ہم تیری مدد کریں؟ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھلاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگی ہے تو تمہیں پانی پلاتے ہیں۔ یہ جملے سن کر وہ کچھ شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ 1000 درہم لے کر آؤ اور اس کو دے دیے جائیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ جس نے بک بک کی ہوئی ہے، جس نے بدتمیزی کی آپ کی بارگاہ کے اندر، فرمایا 1000 درہم دے دیں۔ مجھے یہ بات کہتے کہتے حضور نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ یاد آ گئے۔ وہ بھی اسی خان وادے کے چشم و چراغ ہیں، آل اطہار کا ایک مہکتا ہوا پھول ہیں۔ سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز تھے۔ مجلس مبارک سجی ہوئی تھی تو ایک بندہ آیا اور اس نے بڑا عجیب لہجے کے ساتھ حضور نظام پاک کے ساتھ بات کی، جو کہ سننے والوں کے لیے اچنبھے کی بات تھی کہ حضرت نظام پاک کے سامنے بھی کوئی ایسا بے باکی اور بدتمیزی سے بول سکتا ہے۔ اور کچھ مریدوں نے جلالی آنکھوں سے اس کی طرف بھی دیکھا اور اس کو پکڑنا چاہا تو سرکار نظام پاک نے روک، دیکھیں وہی نسل کریم ہے، وہی مبارک مقدس گھرانہ ہے، وہی پیاری اور دل ربا ادائیں ہیں۔ آپ نے منع کر دیا، وہاں کچھ نہ کہو۔ لنگر کھانے سے وہیں اس کے لیے کھانا منگوایا اور اس کو رخصت کرتے وقت آپ نے جو آپ کی خدمت میں تحائف فتوحات تھے اس میں سے بہت کچھ ذر نقد جو تھا اس بندے کو عطا فرمایا اور دعاؤں سے نوازتے اسے رخصت کر دیا۔ اور حضور نظام پاک نے پھر اپنے وہ جو محب تھے، معتقدین اور مریدین بیٹھے تھے، جن کے دل اس بات کو دیکھ کے جل رہے تھے کہ ہمارے مرشد پاک کے سامنے اس بندے نے بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے، حضور نظام پاک مسکرا کے فرما رہے تھے، فرما بہت لوگ آتے ہیں اور نظریں لے کر آتے ہیں، نذرانے لے کر آتے ہیں اور دعائیں لے کر جاتے ہیں، پر کوئی ایسا بھی آنا چاہیے جو کچھ بھی لے کر نہ آئے اور ہماری بارگاہ میں کھڑا ہو کر اس لہجے میں بات بھی کرے تو اس کو یہاں سے خالی نہیں جانا چاہیے، نظام کی چوکھٹ سے اسے کچھ پا کر ہی اٹھنا چاہیے۔ یہ ادا اس گھرانے کی ہے۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 درہم اس کو عطا فرماتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے وجود مبارک پر بہترین نفیس کپڑا تھا تو سرکار امام زین العابدین نے وہ چادر نما کپڑا بھی اتار کر اس بندے کے وجود پہ ڈال دیا اور یوں اس کو نواز کے اپنی بارگاہ سے رخصت کر دیا۔ تو اس کے بعد جب بھی وہ بندہ سرکار سید سجاد کے سامنے آتا تو حضور کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو مارے شرم کے جھکا لیتا اور اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا، واقعی آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، واقعی آپ محبوب خدا کے گھر کے چشم و چراغ ہیں، واقعی آپ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل کریم ہیں۔ یہ ہے سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان سیرت کا ایک حسین پہلو۔
گرامی قدر حضرات، ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار سید سجاد اور دوسری طرف سرکار سیدنا حسن ابن حسن، یعنی کہ حضور پر نور شبیہ رسول سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صاحبزادے، تو اب آپ تو سمجھتے ہیں چچا تایا کے شہزادے ہیں، تو ان کی آپس کے اندر کسی بات کے اندر بات بڑھ گئی، اور بڑھتے بڑھتے وہ بحث و تکرار سے بات شکنجی میں کی نہج پر آ کر پہنچ گئی، یعنی دونوں ایک دوسرے سے خفا ہو گئے۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار امام زین العابدین اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضور امام حسن پاک کے شہزادے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب رات ہوئی تو سرکار حسن بن حسن جو ہیں ان کے گھر گئے سرکار امام زین العابدین پاک، اور کہا کہ اے میرے بھائی، اگر تم سچے ہو تو اللہ میری مغفرت کرے۔ یہ بھی جواب قابل توجہ ہے۔ اے میرے بھائی، وہ جو دن کے وقت بات ہوئی ہے، شکنجی ہوئی ہے، گفتگو میں تھوڑی شدت آ گئی لب و لہجے کے اندر، تو اس اعتبار سے ظاہری بات ہے جب شدت لہجے میں آتی ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں زبان سے نکل جایا کرتی ہیں۔ تو آپ رات کو تشریف لے جا کر ارشاد فرماتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اللہ میری مغفرت کرے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جو بات تمہارے منہ سے نکلی وہ جھوٹ ہے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے، اور سلام کر کے حضور واپس تشریف لے آئے۔ اور پھر آخر خون تو مبارک ہے، گھرانہ تو ایک ہی ہے۔ سید سجاد اپنے گھر تشریف لائے تو حضور سرکار سیدنا حسن ابن حسن پھر ان کے گھر آئے، اور ان کے گھر آ کر انہوں نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے مغفرت کی، دعا بھی طلب کی، اور صلح کی طرف بھی قدم بڑھایا۔ یعنی کہ یہ بات اگر ہم ٹیلی کرتے جائیں، ملاتے چلے جائیں مولا مرتضیٰ کی ذات پر، تو جس کافر نے آپ کے چہرہ پر نور پر اس وقت تھوکا کہ جب سرکار حیدر کرار اس کے سینے پہ سوار تھے اور حضور کے قبضہ و تصرف کے اندر وہ تھا، تو آپ اس کو چھوڑ کے چل دیے، اور اس کے پوچھنے پر فرمایا تھا علی خدا کا بندہ ہے، علی نفس کا بندہ نہیں ہے، اور یہ مولا علی کے شہزادے ہیں۔ ان کی طبیعت کے اندر اور ان کے بھی رگ و ریشے کے اندر اور ایک ایک وجود کے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کا جذبہ ہے۔ یہ نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ اس کرانے کی یہ شان ہے۔ اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ گرامی قدر حضرات، سرکار سیدنا سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد پاک سماعت کیجیے، ابن کثیر نے اسے نقل کیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ خدا کی عبادت خوف سے کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے، جو حرص اور طمع اور بدلہ پانے میں کرتے ہیں وہ تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لوگ اللہ کی محبت اور شکر میں عبادت کرتے ہیں تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادہ عرش مقام سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ کو نصیحت فرمائی۔ سبھی احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ گوش بر آواز رہیے گا اور ذرا اس نصیحت کو آپ سنیے۔ یہ سید سجاد کی نصیحت ہے اپنے شہزادے حضور پر نور سرکار امام محمد باقر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے کیا موتی پرو کے رکھ دیے، اور کیا آئینہ ہر چیز کا جو ہے آئینہ نما کر کے رکھ دیا۔ آپ نے شہزادہ عرش مقام کو وصیت فرمائی، اے میرے بیٹے، کبھی فاسق سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تھوڑے نفع کے لیے تجھے بیچ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کسی فاسق سے دوستی نہ کرنا، وہ بالکل تھوڑے سے نفع کے لیے، یعنی اسے جب دوسری طرف کو معمولی سا فائدہ بھی نظر آیا جو آپ کی ذات سے اسے حاصل نہیں ہے، اور اسے وہ فائدہ زیادہ نظر آیا تو وہ تھوڑی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ اور کل ہی آپ نے سرکار امام زین العابدین کا ارشاد پاک سنا تھا کہ دوست سے محرومی اصل غربت ہے، تو وہ دوست کو کھو رہا ہے نفع کی خاطر، تو سید سجاد نے اسے تشبیہ دی کہ فاسق سے دوستی نہ کرنا، فاسق تجھے تھوڑے سے نفع کے لیے فروخت کر ڈالے گا۔
اور فرمایا بخیل سے بھی دوستی نہ کرنا. بخیل کنجوس کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہر اپنے اس مال میں تجھ کو رسوا کرے گا جس کی تجھ کو اس سے زیادہ ضرورت ہوگی. کیا بات ہے جناب، کیا ہی بات ہے جناب، سبحان دین کا فرمان ہے. ابھی اس کی 2-3 سطریں باقی ہیں. بخیل سے بھی دوستی نہ کرنا، وہ تجھے رسوا کرے گا. کس بات میں رسوا کرے گا؟ اس کو میں بڑے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو مان ہے کہ فلاں ہمارا دوست ہے، ہمارے تعلق والا ہے، جگری یار ہے، لیکن اس کی فطرت میں بخل ہے، اس کی فطرت کے اندر کنجوسی ہے. وہ مال کو سب کچھ سمجھتا ہے، اور وہ یوں کہہ لیجئے کہ مال کا مالک کم ہے اور مال کا پہرے دار زیادہ ہے، کہ کوئی چیز یہاں سے کھسکنے نہ جیب سے. تو جب ضرورت پڑی اور اس کے پاس گئے کہ میاں تم ہی تو ہمارے دوست ہو، یار ہو، بیلی ہو، سجن ہو، اب یہ ضرورت پڑ گئی ہے تو تھوڑے سی جیب ہلکی کرو، کچھ ہمیں بھی قرض کی صورت میں دے دو، ہماری مدد کرو. تو فرمایا وہ تجھے رسوا کرے گا اس وقت میں، کیونکہ اس کی فطرت میں بخل ہے، وہ تمہیں نہیں دے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ تم ایک مان لے کر اس کے پاس گئے تھے، لیکن اس نے تمہیں رسوا کر دیا. لہذا فرمایا فاسق سے دوستی بھی نہ کرو، بخیل کے ساتھ بھی دوستی نہ کرو. آگے بڑھیے، اور فرمایا جھوٹے بندے کے ساتھ بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے بندے کی دوستی شراب کی مانند ہے کہ شراب جب بندہ پی لیتا ہے تو اسے دور سے قریب معلوم ہوتا ہے اور قریب سے دور، یعنی اس کے دماغ پہ غبار چڑھا ہوتا ہے، اس کو خود اپنی ہوش نہیں ہوتی، اس کو اپنا شعور نہیں ہوتا. تو سرکار امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں جھوٹے بندے کا یہ حال ہے، کیونکہ وہ جھوٹ کے پلندے جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے تمہارے سامنے رکھے گا. وہ جھوٹ کے اندر تمہیں راتوں رات محال میں پہنچانے کی باتیں کرے گا. وہ جھوٹ کے اندر تم پر اپنی جان چھڑکنے کی بات کرے گا، اور دوسری سمجھ کا کاٹا بھی تمہارے لیے برداشت کرنے کو آمادہ نظر نہیں آئے گا. تو امام زین العابدین اپنے شہزادہ پاک کو فرماتے ہیں بیٹا جھوٹے بندے کے ساتھ بھی دوستی نہ کرنا. اور پھر فرمایا احمق بے وقوف بندہ جو ہے اس کے ساتھ بھی دوستی نہ کرنا. اور ذرا اگلی بات تو سنیے گا، احمق یعنی بے وقوف بندے سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تجھ کو نفع پہنچانا چاہے گا بھی، لیکن بے وقوفی کی وجہ سے وہ تمہارا نقصان ہی کر بیٹھے گا. لہذا احمق بندے کے ساتھ بھی دوستی مت کرنا. یہ کتنی شاندار نصیحت ہے حضور سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فاسق کی دوستی سے بچو، بخیل کی دوستی سے بچو، جھوٹے شخص کی دوستی سے بچو. اور چوتھے نمبر پر فرمایا احمق. کہا جاتا ہے نا، مشہور بات ہے کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوا کرتا ہے. تو بے وقوف ہوتا ہے وہ بیچارہ کیا کسی کے ساتھ خیر خواہی کر سکتا ہے؟ وہ تو اپنے بے وقوفی کے حصار کے چکر میں بندھا ہوا رہتا ہے، اس سے باہر وہ قدم نہیں رکھ سکتا. آگے ایک قدم بڑھتے ہیں. کل ہم نے ذکر کیا کہ سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں، عالم ہیں، حدیث کے راوی ہیں، عظیم مفسر ہیں، عظیم محدث ہیں. اور اسی دوران میں آپ کی خدمت کے اندر یہ جو بات ہے کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ عظیم مفسر ہیں. یہاں پر آپ کو ایک کمال کی بات ذرا سنیے، مولا علی کے گھر کا فیض کیا ہوتا ہے، اس اولاد امجاد کی برکات کیا ہوتی ہیں. اور اس گھر کو ظاہری بات ہے کہ اس گھر کی تو وراثت ہے علم، وہ اس گھر کو عطا ہوا ہے. آپ ذرا سماعت فرمائیے گا. امام زہری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ گفتگو کر رہے تھے. امام عرش مقام نے فرمایا زہری تم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم روزوں کے مسائل میں گفتگو کر رہے تھے. یعنی عنوان کیا ہے؟ روزے. اور روزوں کے بارے میں ہم کچھ مسائل میں گفتگو کر رہے تھے، اور جو گفتگو ہم نے آپس میں کری ہمارا اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ کوئی روزہ واجب نہیں ہے، یعنی صرف رمضان کے روزے فرض ہیں. یہ امام زہری نے، جن کا ذکر ہم نے کل بھی کیا ہے، یہ انہوں نے اپنا وہ باہمی گفتگو، باہمی مکالمے کا نتیجہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اب ذرا سنیے مولا علی کا شہزادہ امام عرش مقام ہے، انہوں نے کیا جواب دیا. بڑے ہی غور کے ساتھ سماعت کیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری ایسا نہیں ہے،
تم نے یہ نتیجہ نکالا کہ صرف ماہ رمضان کے روزے فرض ہے، فرمایا ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، بلکہ جو روزے ہیں نا ان کی 40 قسمیں ہیں، روزوں کی 40 قسمیں ہیں، 10 قسم کے روزے، اب ان 40 کی تفصیلی فرما رہے ہیں، فرمایا 10 قسم کے روزے ایسے ہیں جو رمضان شریف کے روزوں کی طرح واجب ہیں، اور 10 قسم کے روزے حرام ہیں، اور 14 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نظر، جس کو ہم کہتے ہیں منت مانگنا، اور اعتکاف کا روزہ بھی واجب ہے۔ امام زہری نے جب دیکھا کہ ہم نے تو یہ آپس میں مکالمہ کر کے نتیجہ نکالا کہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، سید سجاد 40 قسمیں بیان فرما رہے روزوں کی، تو انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ اے رسول پاک علیہ السلام کے شہزادے، اس کی ذرا وضاحت بھی فرما دیجئے۔ تو حضور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے روزے واجب ہیں، اور 2 مہینے کے متواتر روزے۔ اب یہ جو 2 مہینے کے متواتر روزے، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں، زہار کا کفارہ، روزے کا کفارہ، اور قتل خطا کا کفارہ۔ مثلا کوئی شخص غلطی سے قتل کر بیٹھے اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھے تو اس پر متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا واجب ہے، اور اس پر آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورۃ النساء 5واں سپارہ، اور اس کی آیت نمبر 92 ہے، ترجمہ پیش کر رہا ہوں کنز الایمان شریف سے۔ اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان کرنا ہے، اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے، اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے، فمن لم یجد، جس کے پاس اتنی یہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، تو مالک ارشاد فرماتا ہے فصیام شہرین متتابعین، ارشاد فرمایا جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ قسم کے کفارے کا روزہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ علم و ادب میں قسم کے متعلقہ ہم نے ایک پوری نشست رکھی تھی، اور میں آپ سب حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ضرور نکال کے سنیے گا۔ قسم کے بارے میں بڑی اہم ترین وہ مسائل وہاں پر بیان کیے گئے تھے کہ روزمرہ لوگوں کا معمول بن چکا ہے، تقیہ کلام قسم بن چکا ہے، تو وہ سننا چاہیے۔ قسم کیا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، کون سی قسم توڑی جائے تو کفارہ، اور کون سی قسم ہے کہ اگر ٹوٹ جائے تو اس پہ کفارہ نہیں، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر بیان کی۔ سید سجاد کی بارگاہ میں چلیں، فرما قسم کے کفارے کا روزہ۔ قسم کے کفارے میں اگر کوئی غلام آزاد کرنے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا 10 مسکینوں کو کپڑا دینے پر قادر نہ ہو تو لگاتار 3 روزے رکھنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ مائدہ 7واں سپارہ 89 نمبر اس کی آیت مبارکہ ہے، ترجمہ کنز الایمان شریف سے۔ ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑا دینا یا ایک غلام آزاد کرنا، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو ان میں سے یعنی غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو لباس فراہم کرنا، مالک فرماتا اگر یہ نہ ہو، یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے، تو کیا کرے؟ 3 دن کے روزے، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ۔ تو امام فرماتے ہیں یہ جو 3 دن کے روزے یہ بھی واجب ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سر منڈانے کا روزہ، کسی مجبوری کی بنا پر، جس بندے نے احرام باندھا ہے حج یا عمرے کا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، کسی مجبوری کی بنا پر حلق کروانے کی صورت میں محرم پر روزہ ہے، البتہ اسے اختیار ہے چاہے 3 روزے رکھے یا خیرات کرے۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دوسرا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 196، ترجمہ کنز الایمان شریف سے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے۔ کس چیز سے بدلہ دے؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ یا تو وہ بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ ابھی جو روزے واجب ہیں سید سجاد ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ایک حج کی قسم ہوتی ہے تمتع، اور دوسرا جو ہوتا ہے حج قران۔ تمتع اور قران والے پر قربانی کے بعد حلق کروانا واجب ہے، یعنی اگر قربانی سے پہلے کسی مجبوری کی بنا پہ سر منڈائے گا تو اس پہ دم واجب ہو جائے گا۔ سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمتع کے اندر جو دم واجب ہوا، حج تمتع کرنے والا اگر قربانی کی استطاعت نہ رکھے تو اس پہ روزے واجب ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھیے ایسے ہی سرکار علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ اپنی مبارک اونٹنی قصبہ پہ جلوہ گر ہوتے کہ دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت و عترت۔ وہاں امام زہری جیسا محدث ہے اور وہ باہمی گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صرف ماہ رمضان کے روزے واجب ہیں، فرض ہیں۔ سید سجاد فرماتے ہیں روزے 40 قسموں کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن پاک سے استدلال کر کے حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جل شانہ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے، پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ پھر امام کریم نے ارشاد فرمایا شکار کے کفارے کا روزہ، محرم کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ محرم پر شکار کے کفارے میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور یہ سورہ مائدہ ہے آیت نمبر 95 ہے، اے ایمان والو شکار نہ مارو جب تم احرام میں ہو، اور تم میں سے جو اسے قصدن قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی سے دے۔ تم میں کے 2 ثقہ آدمی اس کا حکم کریں، یہ قربانی ہو کعبہ کو پہنچتی، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر روزے کہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو گزرا اور جو اب کرے گا، اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔ پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ 14 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ پیر اور جمعرات کا روزہ، پیر شریف اور جمعرات کا روزہ مسنون بھی ہے، اور شوال المکرم کے 6 روزے یہ واجب نہیں ہیں، اور عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام اور 10 محرم کا روزہ، ان سب میں اختیار ہے چاہے رکھے یا نہ رکھے۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قسم کہ اسی کے اندر اجازت کے روزے شامل ہیں، اور پھر آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اور غلام اور باندی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور اب اس کے بعد حرام روزے، یعنی آپ نے یہ چیز حرام روزے وہ کون سے ہیں؟ فرمایا عید الفطر چھوٹی عید، عید الاضحیٰ کا دن، اور ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذو الحجۃ الحرام کے روزے۔ اور پھر کون سا؟ فرمایا یوم الشک 30ویں شعبان کا روزہ۔ ہمیں رمضان المبارک کی طرح رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ صوم وصال مسلسل روزے پہ روزہ، خاموشی چپ کا روزہ، معصیت یعنی گناہ کی نظر کا روزہ، اور صوم دہر یعنی ہمیشہ روزے سے رہنا۔ سرکار سید سجاد نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا اجازت کے روزے وہ کون سے ہیں؟ یہ بھی سنیے گا۔ ارشاد فرمایا کہ مہمان میزبان کی اجازت سے روزہ رکھے گا، کہ میرے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نزل علی قوم
فلا یصومن تطوعا الا باذنہم، یعنی جو شخص کسی قوم کے پاس بطور مہمان ٹھہرے تو وہ ان کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہ حدیث شریف ترمذی کتاب الصوم کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو اجازت کے مطلب کہ ترغیب کے روزے ہیں، فرما جو بچہ بلوغت کے قریب ہو اسے عادی بنانے کے لیے روزے کا حکم دیا جائے، لیکن اس پر فرض نہیں۔ اسی طرح جو شخص رمضان شریف میں کسی سبب سے دن کے شروع میں روزہ نہ رکھ سکا، پھر اپنے بدن میں قوت محسوس کرے تو اسے بھی کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے تعدیب ہے، فرض نہیں۔ اسی طرح مسافر نے دن کے شروع میں کھا لیا، پھر سفر سے لوٹ آیا تو اسے بھی پورا دن کھانے پینے سے رکے رہنے کا حکم دیا جائے گا۔ اور پھر فرما اباحت کے روزے، بغیر ارادے کے بھول کر کھا پی لیا تو اس کے لیے کھانا مباح ہو گیا اور اس کے روزے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ مریض اور مسافر کا روزہ، مریض اور مسافر روزہ رکھیں گے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا موقف ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے، بعض کے نزدیک ہے کہ نہیں رکھیں گے، بعض کی رائے ہے کہ انہیں روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہے، جبکہ ہمارا موقف یہ امام زین العابدین فرماتے یہ ہے کہ یہ دونوں روزے نہیں رکھیں گے، یعنی مریض اور مسافر، اور بعد کے اندر اس کی قضا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 184 ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ یہ علم ہے سرکار سیدنا امام زین العابدین علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ گرامی قدر حضرات، اکتساب علم، علم سیکھنے میں بندے کو کبھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ اس کے اسباب میں سے کوئی سبب بیان فرمائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جب بھی سوال کی ضرورت پڑی، معلوم کرنے کی ضرورت پڑی، تو میں نے کبھی سیکھنے میں آر محسوس نہیں کی۔ سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں رونق افروز ہوتے تو وہاں مختلف حلقے لگے ہوتے تھے، جن میں قریشی ہاشمی گھرانوں کے لوگ بھی حلقہ علم سجا کر بیٹھے ہوتے تھے۔ جس کی جہاں دل چاہے وہ اس مجلس میں، اس بزم میں جا کر وہ جو وہاں مسائل سکھا رہے ہوتے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس سے اکتساب علم کیا کرتے تھے۔ اسی بزم کے اندر حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام بھی مسجد نبوی شریف کے اندر جو علم میں اپنا بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، بڑی شان رکھتے تھے، وہ بھی مسجد نبوی شریف کے اندر اپنی بزم سجایا کرتے تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ سرکار سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حلقہ درس میں رونق افروز ہوتے تھے۔ ان کا نام تھا حضرت سیدنا زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زید بن اسلم کے حلقہ درس میں سید سجاد مسجد نبوی شریف میں رونق افروز ہوتے تھے۔ ایک دن ان سے خاندان کے لوگوں نے اور دیگر حضرات نے کہا کہ آپ سید الناس ہیں، لوگوں کے سردار ہیں، تو آپ اہل علم کے کندھوں پر سے گزرتے ہوئے اور قریش کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے اس حبشی غلام کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کی بزم میں بیٹھتے ہیں، یعنی ہاشمیوں کی، قریشیوں کی بزمیں سجی ہوتی ہیں، یہ حبشی غلام ہیں، آپ ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر مسائل ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو سنیے گا، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آدمی وہیں بیٹھتا ہے جہاں سے اسے فائدہ پہنچتا ہے، اور فرمایا علم وہیں سے حاصل کیا جاتا ہے جہاں سے علم ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ گرامی قدر حضرات، اس بات سے معلوم ہوا
کہ سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کی ذات پاک کی سیرت کے اس پہلو سے معلوم ہوا کہ رنگ نہیں دیکھے جاتے اور برادری نہیں دیکھی جاتی، امیری غریبی کا تصور نہیں ہے۔ فرما جہاں سے علم ملتا ہے وہیں سے لینا چاہیے، علم ہو، عرفان ہو، تو پھر گورے اور کالے والی بات، عربی اور عجمی والی جو بات ہے وہ سامنے رکھی نہیں جائے گی کہ حقارت سے اگنور کر دیا جائے، کسی اور کے پاس بیٹھیں گے۔ یہ بھی حضور پر نور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا کمال درجے کا حسین پہلو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا آپ غور فرمائیے، سچی بات یہ ہے، کبھی میں انشاءاللہ اس عنوان پہ بڑی تفصیل سے آپ سے گفتگو کروں گا، اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا تو، کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں محراب و منبر والے، ثنا خواں ہوں، خطیب ہوں، علماء ہوں، مدرسین ہوں، واعظین ہوں، رائٹر ہوں، کچھ بھی ہوں، دینی شعبے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جب میں اس دور کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے اس سے اختلاف نہ ہوگا کہ وہ اختلاف کرے اس بات پر، میں تو ایک زاویہ نظر اور ٹھوس بھی نہیں رہا، صرف پیش کر رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہیں کہ ہم دین کو چلا رہے ہیں، ہماری وجہ سے دین ہے، خدمت عظمت ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن اگر آپ نگاہ حقیقت کے ساتھ دیکھیں تو یقین جانیں کہ یہی بات رزلٹ کے طور پہ برآمد ہوگی، دین ہمیں پال رہا ہے، دین ہمیں چلا رہا ہے۔ اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام کا نام لے کر ہمارا جو تعارف ہے، کسی کا تعارف ہے علامہ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، ثنا خواں ہیں، نقیب صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، یہ جتنے بھی تعارف ہیں سب اللہ رسول کی ذکر پاک سے جڑے ہوئے تعارف ہیں، اس ذکر پاک سے جڑے ہوئے القاب ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر سہولتیں مل رہی ہیں، عزتیں مل رہی ہیں، لوگ سلامیاں کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، جیبیں بھی بھرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، کھانے پینے کی کمی کوئی بھی نہیں رہتی۔ اتنا کچھ پا کر بھی اگر ہم اپنے دین سے مخلص نہ ہوئے تو پھر مولا کائنات کا فرمان ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، انسان سو رہا ہے، جس دن مرے گا جاگ جائے گا۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ صرف 2 سطر کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تعارف ہے سید سجاد کا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آل اطہار کے گلستان کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، حسینی سادات کرام کا سلسلہ پاک، مظلوم کربلا کی ذات پاک کے بعد جس ذات سے آگے بڑھا ہے وہ ذات سرکار سیدنا امام زین العابدین کی ذات پاک ہے، اور یہی واحد شہزادے آپ کے زاریات کے ساتھ موجود تھے واقعہ کربلا کے اختتام کے بعد بھی، اور انہی سے حضور پر نور امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل کریم کا سلسلہ آگے بڑھا۔ کتنا بڑا تعارف ہے، کتنی بڑی شان ہے، اور ظاہری بات ہے نہ محبت والوں کی کمی تھی، نہ پیار والوں کی کمی تھی، نہ عقیدت والوں کی کمی تھی، نہ تعظیم والوں کی کمی تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کی سیرت کا یہ پہلو کوئی مبالغہ نہیں، اور نہ میں کوئی فن خطابت رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں خطابت کو فن کے طور پر مانا اور تسلیم کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو خدمت ہے، اللہ رسول کا پیغام پہنچایا جائے، فنون میں اس کو داخل نہ کیا جائے۔ سرکار امام زین العابدین کے تعارف میں اگر کل ہی میں صرف اتنی ایک 1.5 سطر آپ کو سنا دیتا تو آگے پھر سمجھتے جائیں کہ امام زین العابدین کیا ہیں اور ان کا مقام کیا، ان کی شان کیا ہے۔ سماعت فرمائیے گا، ابن کثیر نے اسے البداع والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت جویریہ بن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار سیدنا امام زین العابدین سید العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے اعتبار سے، حضور کی ذات سے، حضور کے خانوادے سے، حضور کے خاندان شریف سے، نسل پاک سے جو تعلق ہے، اس اعتبار سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے
ساری زندگی ایک درہم کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ گرامی قدر حضرات، یہ بات میں بڑے آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا، لیکن یقین جانیے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی کا آپ پہلو دیکھیے، ایک طویل وقت گزارا اس دنیا کے اندر، اور یہ بی بی پاک گواہی دیتی ہیں کہ اس تعلق کے ساتھ کہ میں رسول پاک علیہ السلام کا شہزادہ ہوں، حضور کی آل اطہار کا فرد ہوں، حضور کی قرابت کے اعتبار سے انہوں نے کبھی ذات کے لیے ایک درہم کا فائدہ نہیں اٹھایا، ایک درہم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں تو سر جھکا کر ایک اس محرم راز کہ خدا کی قسم ہے اہل بیت کی محبت کیا ہوتی ہے، اہل بیت سے پیار کیا ہوتا ہے، اہل بیت سے وفا کیا ہوتی ہے، اہل بیت سے کی تعظیم کیا ہوتی ہے، میں اپنی بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنے مرشد کریم حضور سیدی نائب محدث اعظم کے ذریعے سے جس بارگاہ سے ہمیں حب آل رسول کا پتہ چلا ہے، غلامی آل رسول کا پتہ چلا ہے، وہ ذات امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پاک ہے۔ انہی کی بولی میں اتنی بڑی بارگاہ میں تو پھر یہی خراج محبت پیش کر سکتا ہوں جو انہوں نے نعت اقدس میں حضور سید العالمین علیہ السلام کے دربار انور میں پیش کیا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کتنا مشکل مرحلہ بھائی، کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ اتنی بڑی نسبت، اتنا بڑا تعلق ہر فرد کے لیے درس ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، نقیبوں کے لیے، خطیبوں کے لیے، ثنا خانوں کے لیے، پیروں کے لیے، ہر ایک کے لیے درس ہے کہ اگر ہم نے سوچ ہی یہ رکھ لی کہ ہم تلاوت قرآن کے بدلے میں، نعت اقدس کے بدلے میں، واعظ کے بدلے میں دنیا سے مال حاصل کریں گے، اور دوسری جانب ہم ہاتھ کھڑے کر کے یہ بھی کہیں کہ ہم غلام آل رسول ہیں، تو پھر آل رسول کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جن کی ہم غلامی کا دم بھر رہے ہیں انہوں نے اس نسبت اور تعلق کو کبھی کیش نہیں کرایا، اور ایک درہم کا فائدہ، یار یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں درج کیا ہے، ایک درہم کا فائدہ اس نسبی تعلق، اور یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ کائنات میں ان کے علاوہ، اس گھرانے کے علاوہ ایسا شرف کس کو حاصل ہے کہ جان عالم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا قیامت کے دن ہر کسی کا نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا سوائے میرے نسب علی کے۔ مجھے یہ یاد ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مجھے نہیں معلوم ہے کہ جب میں یہ اگلے جملے ابھی کہنے لگا ہوں تو جو اس کو سماعت فرما کر آپ حضرات میں سے کتنے لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل بھی حضرت امام زین العابدین پاک کا ذکر ہوگا۔ ابھی آپ کی ہم نے ابھی ذکر کیا ہی کیا ہے، آپ کی سیرت بہت وسیع سیرت ہے، اور اسی لیے ہم نے اسلاف شناسی کو کا عنوان قائم کیا ہوا، ایک سیگمنٹ بنایا ہوا ہے اس علم و ادب میں کہ ہمارے سامعین کو، ناظرین کو، احباب کو ان تک پیغام جائے کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے۔ وہ جو ہم امام احمد رضا کی بولی میں کہتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، تو وہ جو ہمارے سرکار ہیں، ہمارے کریم ہیں، ان کی ذاتوں کا عالم کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے اور جن کی نگاہ برکت سے اس وقت ایک کرسی پر بیٹھ کر میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے مرشد کریم حضور سیدی نائب محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث ولی کامل پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی قدس سر العزیز، آپ بیان فرماتے ہیں اپنے اس وقت کا واقعہ جب وہ حضور سیدی و سندی عقائی و ملجائی و کنزی و زخری ابو الفضل حضور سیدی محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کی بارگاہ میں اکتساب علم، اکتساب فیض میں مشغول تھے، جس کو ہم دور طالب علمی کہتے ہیں، کہ فیصل آباد کے قریبی علاقے میں خطاب کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر مخالفین اہل سنت کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے پرچیاں لکھ کے رکھی ہوئی تھیں کہ حضرت سیدی محدث اعظم کو ہم سوالات پر سوالات میں الجھا دیں گے اور انہیں تقریر اس صورت میں نہیں کرنے دیں گے، لیکن حضور محدث اعظم ولی کامل ہیں
اور حدیث میں ہے مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا خطاب شروع کیا کہ جس طرح لوگ بالترتیب سوالات لکھ کر جیب میں رکھ کے بیٹھے تھے، ایسا تھا کہ جیسے بالترتیب ایک ایک کے سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے، یعنی کسی کو پرچی دینے کی نوبت ہی نہ آئی۔ وہ جو پرچیوں میں لکھ کے جیبوں میں چھپائے بیٹھے تھے، اس کے جوابات ولی کامل کی زبان سے جاری و ساری تھے۔ ہمارے مرشد کریم فرماتے ہیں کہ بارش بہت شدید ہوئی اس رات، جب وہاں سے رخصت ہوئے تو کوئی ایسا سلسلہ نہ تھا کہ وہاں پر آپ کے لیے ضیافت کا انتظام ہو، جو مہمان نوازی کی جاتی ہے، کھانے کا اہتمام ہو۔ اور پھر وہ جو ایک مروجہ طور طریقہ ہے کہ علماء یا اس صوبے سے وابستہ حضرات وہ ناشیب کے لیے آئیں یا واز کے لیے آئیں تو لوگ اپنی محبت سے انہیں کو نظر نیاز پیش کرتے ہیں، ایسا سلسلہ بھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی نہیں ہوا۔ بلکہ جب نکلے تو راستے میں تیل ختم ہو گیا گاڑی میں جو ڈلتا تھا، فرماتے بہت وقت تک ہم نے پائنچے اوپر کر کے، کیچڑ تھی، گاڑی کو دھکے بھی لگائے، المختصر خدا خدا کر کے جمع رضویہ پہنچ گئے۔ حضرت صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ہم جو ایک دو حضرات خدمت والا میں اور خدمت کے لیے گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہماری تو خیر ہے، حضرت صاحب کے لیے بھی کھانے کا انتظام نہ تھا اور حضرت صاحب کی بارگاہ میں بھی کوئی نظر نیاز پیش نہ کی گئی، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ فرماتے حضور محدث اعظم آستانے پہ تشریف لے گئے اور ابھی ہم باتوں میں مصروف تھے کہ حضور سیدی و سندی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک مٹھائی کی ٹوکری ہاتھ میں تھی اور وہ ہمارے سامنے لا کے رکھ دی اور فرما کھاؤ، ہم نے ذکر حبیب کیا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نتیجہ سنیے گا، میں آپ کو وہاں مرشد پاک کی خدمت میں اس لیے لے گیا کہ میں نے دین کی سیرت کا یہ بہت بڑا روشن پہلو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہم تھوڑے سے عادی ہو گئے ہیں کہ جلسوں میں بس وہ یہ ہو کہ بس مار دھاڑ چلتی رہے، لیکن ہمیں باریک بھی ان سے غور کرنا چاہیے کہ ہمارے محبوبوں کا طرز عمل، طرز زندگی اور سیرت کیا ہے۔ ہمارے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سن کر فقیر نے اسی دن تحیہ کر لیا، عزم مصمم کر لیا کہ دین کا کام اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، مانگنا تو درکنار، دل میں طمع بھی نہیں رکھنی کہ کہیں جائیں گے تو کھانے کا انتظام ہوگا یا رخصت ہوں گے تو جیب میں کچھ ڈال کے بھیجیں گے۔ فرما اسی دن سے فقیر، یہ دور طالب علم ایک کی منہ سے نکلی ہوئی بات، ایک ولی کامل کا سایہ، ایک ولی کامل کی تربیت کا یہ فیضان تھا۔ تو اس گھرانے کے فیض یافتہ لوگوں کی زندگیوں کے روشن باب ایسے ہوا کرتے ہیں، یہ ان کے طریقے رہے، یہ انداز رہے کہ دنیا کے لیے نہیں۔ اور دیکھیں میرے آقا و مولا علیہ السلام کو اللہ کریم نے کیا فرمایا تھا کہ محبوب فرما دو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، علیہ ہے اس پر جو میں نے تمہیں دیا ہے، رب سے تمہارا ناطہ جوڑا ہے، میری ذات پاک کے توسل سے تمہیں اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، سجود کی دولت ملی ہے، قیام و قعود و رکوع کی برکات ملی ہے، تمہاری جبینیں اللہ کے حضور جھکتی ہیں، تمہارے قلب کا رشتہ مالک کی ذات پاک سے جڑ گیا ہے، سارا کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، لا اسألکم، لیکن یہ سارا کچھ دے گا میں تم سے اس کا عوض نہیں مانگتا، اس کا بدلہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، تم کچھ نظر کرنا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے مودت رکھنا، میرے قریبیوں سے مودت۔ اور یہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو رسول انبیاء علیہ السلام نے یہی فرمایا اپنی قوموں سے، ہم اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ڈیوٹی اس کی دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سرکار امام زین العابدین کی سیرت پاک کا یہ پہلو کہ نسبی تعلق، اس قرابت، ایسا تعلق کہ میں اس کی تعریف میں کیا لفظ عرض کروں، کیا لفظ عرض کروں، اتنی بڑی نسبت، اتنی بڑی نسبت، اتنی بڑی نسبت، لیکن اس نسبت کے لیے، اس نسبت کے ذریعے سے سید سجاد نے پوری زندگی کبھی لوگوں سے حاصل نہیں کیا۔ یہ دینے والے لوگ ہیں، یہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، ان کا کام ہی عطا پر عطا، عطا پر عطا، عطا پر عطا۔ یہ تو ایسی بارگاہیں ہیں کہ سائل عرض کرے تو ان کریموں کی عطائیں
سائلوں کو اپنے سوال میں شرمندہ کر دیتی ہیں. یعنی کوئی یہ سوچ کر آئے کہ میں اتنی بڑی چیز مانگنے آیا ہوں سید سجاد کی بارگاہ میں، اور وہ اتنی بڑی سمجھ کر آیا تھا، لیکن وہ اتنی بڑی بارگاہ کو نہ سمجھ کے آیا. اور پھر جب وہ ڈبل سے ٹرپل اور ٹرپل سے بھی کئی گنا زیادہ جھولیوں کو بھرتے ہیں تو سوال شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری سوچ کیا تھی اور ان کریموں کی عطاؤں کا عالم کیا ہے. اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے، اللہ ہمیں خلوص عطا فرمائے. سرکار سید سجاد کا ذکر ہو رہا ہے. کربلا کے شرکاء میں سے ایک نام حضور کی ذات پاک کا بھی ہے. کربلا کی گرمی سے ہی ہے، کربلا کی وحشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کربلا کے مظالم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. اور کوفہ کے اندر ابن زیاد کے محل کے اندر آپ کو شہید کرنے کے لیے تیاری پکڑ لی گئی، لیکن قربان جائیے اس وقت بھی امام زین العابدین پاک علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کان کھول کر سن لو، شہادت سے ہم گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں اگر تم ارادہ یہ کر چکے ہو کہ مجھے تم نے شہید کرنا ہے تو ہم تم سے زندگی کی خیرات نہیں مانگتے. مت سمجھو کہ کوئی تمہارے قدموں میں سر رکھ کے سانسوں کی خیرات مانگے گا. ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک پر ہے. صرف ایک مطالبہ کریں گے، ہمارے گھرانے کی پاک باز بیویاں ہیں، یہ عفت مآب بیویاں ہیں. کسی شریف النفس کو، کسی شریف النفس شریف الطبع فرد کی ذمہ داری کے ذمہ لگا دیا جائے کہ ہمارے گھرانے کی مقدس بیویوں کو باپردہ عزت و احترام کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا دیا جائے. چلو اپنے ہنر آزماؤ، ہم تمہارے ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں. گھرانے والے لوگ یہ نہیں ہوئے ہیں، یہ اس حالت مرض کے اندر بھی اپنے والد اقدس حضور سید الشہداء سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ حضور اجازت بخشیے کہ میں بھی میدان کربلا میں اتروں. علی کا خون ہے، مرض. اور کیا کہا تھا کہنے والے نے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ اسی نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں لیا. ہمیں، میں اپنی جملہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ گزارش میری محض گزارش ہے، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں حکم جاری کر رہا ہوں، اور میں یہ کر رہا ہوں اور اپنے لیے اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ کریم کرم کر دے. جو کہہ رہا ہوں اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور ایسی پاکیزگی قلب نصیب فرمائے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں قربانیاں وہ دے گئے ہیں، پھل ہمیں مل رہا ہے، ثمرے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں. ہم اپنے دین سے مخلص ہو جائیں، اس کی خدمت سے مخلص ہو جائیں، اس فروغ کے لیے مخلص ہو جائیں، اور دل و جان کے ساتھ اس پیغام کو آگے پہنچائیں. ہم جیسے لوگوں کو مصلی مل گئے، ہم جیسے لوگوں کو ممبر مل گئے، یہ کربلا والوں کی قربانیوں کی برکات ہیں. وگرنہ ہم کسی چائے کے کھوبے پہ ملازمت کر رہے ہوتے، کسی کی دکان کے آگے جھاڑو دے رہے ہوتے، بس اسٹاپ پہ گرمیوں میں شربت بیچ رہے ہوتے. کیا ہماری حیثیتیں اور کیا ہماری اوقاتیں؟ اللہ نے عزتوں کے تاج عطا کیے ہیں تو کیا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. ہم خون بھی دے دیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، صرف یہ ہے ہمارے اندر خلوص آ جائے اور اس خلوص کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف اور مشغول ہو جائیں. کل انشاءاللہ عز و جل کل بھی ہم حضور امام زین العابدین پاک کے حضور نظر پیش کریں گے، آپ کے ذکر کی برکت پائیں گے، قلب اور آنکھوں کو جلا بخشیں گے، دل کو تسکین میں اضافے کریں گے انشاءاللہ اپنے دلوں کی تسکین میں. تو کل سب حضرات آج کے سلسلے کو بھی کوئی شیئر کرنا، میں کو خطیب شتیب تھوڑی ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ہمیں کیا ہے. ہمارا تعارف یہی بہت ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، اور بس یہ ہے کہ جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو اس کو آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کان سرکار سید سجاد سیدنا امام زین العابدین